ٹھنڈک قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، وہ نبی پھر بھی نہیں چھوڑے گا. قیامت میں صرف مومن کے لیے نہیں، صرف نماز پڑھنے والے کے نہیں، صرف مولوی حافظ کے لیے نہیں، ہم جیسے کم وقت والے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، فجر چھوڑا پھر بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ظہر سرا پھر بھی ہمارے کوئی پرواہ نہیں، عصر سرا مغرب کی نماز چھوڑ دیا، عشاء چھوڑ دیا پھر بھی ہم کھراٹے مر کے سوتے رہے، اس امتی کے لیے، اس مسلمان کے لیے میرے رب کہیں گے یا ربی امتی امتی. ہمیں افسوس کرنا چاہیے. ہم کہاں ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں قبر میں جانا ہے. رونا آتا ہے مسجد دیکھ کر، مسجد نماز پڑھنے تو کوئی نہیں ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن صدق اللہ رسولہ النبی الکریم. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور بچوں، اور گھر پہ رہنے والی میری پیاری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ احسان و عظیم ہے کہ حق جل جلالہ اما نوالہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے بارگاہ میں جمعہ عظیم الشان، جمعہ جیسے بابرکت دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس لیے ہم سب تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ. وہ شرنی پیچھے کیجیے، پورا بالکل بدعت ہے. وہ سینی پیچھے کیجیے، شرنی کو، وہ شرنی کیا لایا ہے وہ تو پیچھے کیجیے. سب کھانا بالکل حرام ہو گیا، سر رسم بنا کر رکھے ہیں. سب جتنا بدعت ہے سب یہیں پر پیدا ہو گیا تھا. کوئی فتح خانی کھا رہا ہے، کوئی ادھر والا کھانا کھا رہا ہے، کھانے کچھ نہیں ہے. گلگلا کھائی جائے گا بنا کر. میرے معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو سب سے قیمتی دولت جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. آج کل ہم اور آپ اپنے اس نعمت کو اور اس قیمتی دولت کو، اس قیمتی سرمایہ کی قدر نہیں کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن خود فرماتے ہیں لا تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اللہ تبارک جتنے اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو. ان میں سے اللہ رب العزت نے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی سرمایہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو امت محمدی پیدا فرمایا. دیگر امت کی بالمقابل ہمارے یہ امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت ہے، تمام امتوں سے چند چیزوں میں بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے. وہ چند چیز کیا ہے؟ نمبر ایک ہے کہ آقا دو جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت تمام امتوں میں تین چیزیں بڑی ہوئی ہیں. نمبر ایک کہ دیگر امتوں میں صف لگے ہوئے نہیں تھے، لیکن میرے امت ملائکہ کا صف کی طرح صف ہے. جس طرح ملائکہ صف لگاتے ہیں اسی طرح امت محمدی کیا ہے، نماز جب صف لگاتے ہیں صف لگے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے، دیگر امتوں میں یہ موجود نہیں تھی. نمبر دو، یہ امت دیگر امت سے فضلتیں بڑی ہوئی ہیں، ان کی عظمت، ان کی شان و شوکت. نمبر دو فضلت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے روئے زمین کو سجدہ کا بنا دیا ہے. یعنی آپ جہاں چاہیں آپ بالکل بے جھجک نماز پڑھ سکتے ہیں. اذان دے کر، تکبیر کہہ کر آپ بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن پچھلی امتوں پر یہ فضلت نہیں تھی.
ان لوگوں کو فکس کر دیا کہ آپ کو مسجد میں جا کے ہی نماز پڑھنا ہے، یا اس جگہ پر جا کے آپ کو کیا کرنا، عبادت کرنا ہے، اس جگہ پر ہی عبادت کر سکتے ہیں، کسی اور عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن امت محمدی کا فیسلٹی ہے، آفر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا احسانات ہے، کرم ہے کہ نمبر ایک امت محمدیہ پیدا فرمایا، دوسرا فضل و کرم فرمایا کہ پورے روئے زمین کو سجدہ بنا دیا، جہاں چاہیے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر تین فضلت یہ ہے دیگر امتوں سے، یہ امت بڑے ہوئے ہیں کہ پورے زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پاک بنا دیا گیا ہے، یعنی تیمم کرنے کے لیے۔ اگر تیمم کے شرائط نہیں معلوم، یعنی تیمم کے لیے کب واجب ہوتا ہے، تیمم کرنا کب جائز ہو جاتا ہے، اگر پانی اگر کسی کو مہیا نہ ہو، پانی کو نہیں ملتا ہے، یا اگر کوئی وضو کرنے جائے گا تو پانی سے کیا ہوگا، ان کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، جان کا ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، یا بیماری طول ہونے کا اندیشہ و امکان ہے، یا ڈاکٹر کو منع کرتا ہے کہ پانی نہیں چھو سکتے ہیں، تو آپ کیا کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں، مٹی سے آپ تیمم کر کے نماز اور قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو دیگر امتوں میں کیا ہے، یہ امت تین چیزوں سے فضیلت میں بہت ہی آگے و الفا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو ہائی لیول ہے یہ تین چیزیں ہیں میرے معزز سامعین کرام۔ اور اسی طرح سب سے قیمتی دولت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اب کیا دیا ہے، ایمان کی دولت دیا ہے۔ ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام، دو چیز ایک ہی طرح ہے، دو چیز ایک ہی طرح ہے، لیکن معنی اور الفاظ کے اعتبار سے کچھ فرق ہے، معنی اور الفاظ سے کچھ فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ایمان کا مطلب ہے کہ مان لینا، ایمان کا مطلب ہے کہ مان لینا، اور اسلام کا مطلب ہے کہ کر گزرنا اس پر۔ اسلام مطلب ہے کر گزرنا۔ بات کو غور سے سنیے گا، یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا، بات کو غور سنیں گے۔ جو ایمان اور اسلام میں ہم اور آپ ملا دیتے ہیں ایک ہے، لیکن الفاظ و معنی کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے کچھ فرق ہے۔ اس فرق کو ہم اگر سمجھ لیں گے تو اسلام اور ایمان کا سمجھنا اور اسلام پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ایمان کا مطلب ہے کہ مان لینا۔ کیا مان لینا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مان لینا کہ اللہ تبارک تعالیٰ واحد ہے، ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کا اولاد نہیں ہے، اور اس کے کوئی چیز بنانے میں کسی کو وہ محتاج نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ساتوں زمین پیدا فرمایا، ساتوں آسمان پیدا کیا، سرند پرند تمام مخلوق کو بنایا، سورج آسمان ستارے چاند کو بنایا، تمام بنا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ لا ہی سوتا ہے نہ ہی اونگ آتا۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ ہم کیا ہے؟ زندہ ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب کیا جائے گا، قبر میں جا کر سوالات کیے جائیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا، اللہ کے سامنے فیس ٹو فیس ہونا، یہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے۔ یہ کیا ایمان ہے؟ اور اسلام کا مطلب ہے کہ مان لینا۔ جیسے کہ ایمان نماز سے ہی کیا ہوتے ہیں؟ نماز سے تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نماز کیا ہے؟ گناہ سے بچاتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ اپنے اندر اپنے اچھائی اور کیا ہے؟ برا چیز دور کر دیتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان۔ اور اسلام اس پر کر گزرنا، صرف جاننا نہیں ہے کہ بھائی کیا ہے، نماز برے کام سے روکتی ہے، نماز یہ فرائض ہے، نماز یہ مسائل ہے۔ جاننے کا نام صرف اسلام نہیں ہے، جاننے کے بعد عمل کر لینا، یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو اسلام میں کیا پتہ چلے، کب پتہ چلے گا ہمیں آپ کو؟ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب ہم قبر میں سو جائیں گے، اس وقت اگر ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے فیس ٹو فیس ہوں گے، وہاں پر کیا ہوگا؟ قبر تا حد تک، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک کیا ہے؟ قبر کیا ہوگی؟ کشادہ ہو جائے گی۔ کس کے لیے؟ جب یہاں پر ایمان اور یقین کی جمع کر اللہ کے مکمل احکام پر چلیں گے، اسلام پر عمل کرتے رہیں گے، تو دوسرا اسلام وہاں پر نظر آئے۔ کیا نظر آئے گا؟ کہ تا حد نظر قبر پہنچ جائے، قبر کی نئی دلہن سوتے رہو، کس کی طرح؟ نئی دلہن کی طرح کھراٹے مار کے سوتے رہو۔ لیکن اگر یہاں پر ہمارے ایمان میں جگائے اور اسلام کے کھوٹا لگائے تو پھر وہاں جا کر کیا ہوگا؟ قبر کیا کرے گی؟ ادھر اور پسلی ادھر، ادھر پسلی ادھر ہو جائے گی۔ ان میں سب سے پہلا کیا ہوگا؟ سب سے پہلا قیامت، سب سے پہلے کچھ کیا ہوگی جو آج کل ہم بھلا بیٹھے ہیں؟ روز محشر کا جا گداس بوت اول پوچھ نماز بوت، سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج ہم دیکھا ہے، افسوس کی بات ہے، ہم اور آپ ہو سکتے ہیں کہ ناراض ہوں گے معذرت کا ساتھ، آج ہمارے گھر میں بچہ بڑا ہو چکا ہے، بالغ ہو گیا ہے، شادی ہو چکی ہے، بال بچے ہو چکے اس کے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ والدین کے سر میں جوئی تک نہیں رنگتے، زبان پر گھاس پھوٹ گئے ہیں۔ ایک دفعہ بچوں کو نہیں، بیٹا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟
یاد رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا پیغام پہنچا دیے گے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ اللہ تبارک تعالیٰ خطرناک الفاظ استعمال فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنے اہل عیال کو نماز کا حکم کرے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی اسے قائم دائم رہے ایسا نہیں کہ بول کے چھٹی ہو گئی نہیں آپ خود بولے اور خود اس پر قائم رہے اس پر استقامت قائم رکھے نماز کی پابندی کریں آج اپنے ہاتھ میں دل میں ہاتھ رکھ کر بتائیں کس نے اپنے بچوں کو کہا ہے آج دیکھا جاتا ہے 90% خواتین حضرات نماز نہیں پڑھتی ہے بہانہ کر دیتی ہے اور مرد حضرات اگر دیکھا جائے تو گھر کا گارجین ہے ایک ہی دستک میں کھاتا ہے لیکن زبان پر گھاس پھوٹ گئے ہیں جو ہی رینگتے نہیں ہے کہ بچے نماز کیوں نہیں پڑھتا کیونکہ ہم خود نہیں نماز نہیں پڑھتے بچوں کیسے بتائیں گے میرے مولانا صاحب نے یاد رکھنا چاہیے آج بچہ کیا کرتا ہے اگر کھیل میں تماشا میں اگر کوئی برائی کام کر لیتا ہے تو والدین ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اگر اس کو کیا کرتے ہیں پڑھائی میں اسکول کالج میں ٹیوشن میں خرچہ کرتا ہے اور اتنا بھرپور خرچہ کرتا ہے کہ اس خرچے میں سوچتے کہ میرا بچہ 95% نمبر لائے گا اگر بچہ 80% لے آتا ہے 90% لے آتا ہے تو کیا ہے والد صاحب غصہ ہو جاتے ہیں 2-4 دن اس سے باتیں نہیں کرتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے وہی بچہ ایک ہی دستر میں کھاتے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے سوتے ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن زبان سے کبھی نہیں بولتے بچہ اف تم نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے میرے مولانا صاحب میرے کرام ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں یہ حالت صرف نماز کے پیغام کے لیے نہیں ہے یہ حالت چھانٹنے کا وقت آ چکا ہے ہمیں کھلے عام اعلان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو ہندوستان بھگا دیا جائے مسلمانوں کو نوکری نہ لیا جائے آج ہی کا نیوز سن رہا تھا اسکول میں بچوں کو نقاب برقع پہن کر داخل ہونے دیا جا رہا ہے امتحان سے نکال دیا جاتا ہے وجہ کیا ہے یہ ہماری بزدلی ہے مسجد کو ویران کرنے کا وجہ ہے آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم غور نہیں کر رہے ہیں بس گورو گوشت کھا رہے مسلمان ہیں مسجد اذان کا آواز آ رہی ہے مسلمان ہیں بس کمالے ہیں بس ہم مسلمان ہیں نہیں آج ہمارے پاس کیا نہیں ہمارے پاس جاب نہیں ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں ہمارے پاس سرکاری کام میں کوئی کم کرنے والا بہت کم تعداد میں ہے ہمارے پاس کیا پولیٹکس نہیں ہمارے پاس حکومتیں نہیں ہے ہمارے پاس پولیس نہیں ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم خالی ہاتھ میں ہے ہمارا صرف توکل کون ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کے گھر میں 5 مرتبہ آواز جاتی ہے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف حی علی الفلاح آؤ کام کی طرف لیکن ہمارے کان میں کیا ہو گیا ہے لاک لگا دیے گئے ہمارے کان میں یہ ہیڈ فون کے لیے وقت ہے ہمارے کانوں میں غلط کام سننے کے لیے غلط باتیں سننے کے لیے وقت ہے لیکن مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے وقت نہیں ہے میرے مولانا صاحب کرام یاد رکھیں یہی مسجد ہمارے لیے وبال بنے گی ایک بزرگ راستے سے گزر رہے تھے شام ہو گئی شام ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم نے مسجد پڑی ہوئی جو اکثر بیشتر بزرگ دن کیا کرتے مسجد میں قیام فرماتے تھے یا خانقاہ میں قیام فرماتے تھے تو مسجد اگر آرام فرمانے لگے تو مسجد سناٹے پڑی ہوئی تھی جس طرح ہم لوگ آج مسجد کو تماشا بنا کر رکھے ہیں عالیشان مسجد ہے لیکن ہمیں کسی کو فرصت نہیں تو مسجد ویران پڑی ہوئی تھی تو ایک کنارے میں جا کر سو گئے سونے کے بعد رات کے وقت ہچکی مار کے آواز رونے کی جیسے بچہ روتا ہے ہچکی مار کر ایسے آواز آ رہی تھی وہ بزرگ اٹھے اور کان لگائے کون رو رہا ہے چاروں طرف گھوم دیکھے کہیں آواز نہیں آ رہی پھر سوئے پھر وہی ہچکی مار کے آواز آ رہی تھی اور کچھ الفاظ آ رہی تھی الفاظ کیا تھی مسجد پکار رہی تھی یا اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح اس گاؤں والے نے اس بستی والوں نے مجھے ویران کر دیا ہے ان تمام بستی والوں کو ویران کر دینا اللہ رونے کا مقام ہے وہ بزرگ ہکا پکا رہ گئے کانپنے لگے اللہ سے گر گرنے لگے معافی مانگ لگے اور کہ اللہ کا جلدی صبح آ جائے جلدی صبح ہو جائے اس صبح کے وقت نماز خود پڑھے تنہا جیسے آج کل دکھا جاتا ہے امام صاحب ہے مؤذن صاحب ہے بس اس کے بعد وہی 25% 75% آ جاتے ہیں الحمدللہ فوراً وہ نماز پڑھنے کے بعد تنہا نماز پڑھیں نماز کے بعد بستی میں اعلان کیے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں مسجد کو مسجد صفائی کریں کہ نہیں ہم لوگ وقت نہیں جیسے آج ہم لوگ بہانہ بناتے ہیں بار بار دعوت کے لیے جاتے ہیں ہمارے تبلیغ والے بھائی ہاں انشاءاللہ اور کون انشاءاللہ اللہ جانتا ہے تو بولے کیا حال ہے کہ میں نے اس طرح آواز سنی کہ مسجد پکار رہی تھی کہ اللہ تبارک جس طرح مجھے ان کم بختوں نے مجھے ویران کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو ان بستیوں کو ویران کر دینا اللہ اکبر سننے کے ساتھ ساتھ تمام کی کیا ہے رونگٹے کھڑے ہو گئے
اور الحمدللہ اس کے بعد اس مسجد کو آباد ہونے شروع کر دی اور آباد ہوتے رہے۔ پھر معزز سامعین کرام غور کرے، اگر یہ مسجد ہمارے لیے بد دعا کر دیا تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں اس مسجد کو آباد کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے شرط یہی ہے کہ کیا کریں کہ سب سے پہلے ہے کہ اپنے آپ کو عہد کرے کہ 5 نماز پابندی سے پڑھنا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام ہمارا آپ غور کریں، مرنا سب کو ہے، ایسا نہ سمجھے۔ ہمیں کوئی یقین ہو جائے کیا ہے کہ ہم اگر دکان کھولیں گے تو ہمارا کاروبار ہوگا، ہمارا یقین ہو گیا ہم دکان کھولتے ہیں۔ دکان کھولنا منع نہیں کر رہا ہوں، کاروبار کرنا منع نہیں ہے، پیسہ کمانا منع نہیں ہے، بالکل کیجیے۔ صحابہ کرام سے لے کر تمام امام، تمام بزرگ، ہر مسلمان ہر انسان کما رہا ہے، بالکل کمائیے۔ لیکن ہمارے یقین کس پر ہو گیا ہے؟ اگر ہمارے یقین ہو جاتا ہے کہ رات کے اگر اس فلاں جگہ پر ڈاکو آ جاتا ہو، حملہ کرتا ہے، ہمارے یقین کیا ہے کہ فلاں جگہ پر لوٹ مار ہوتا ہے، تو رات کو رات دن کے وقت ہم جانا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما دیتے ہیں کہ تو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ میرے سامنے فیس ٹو فیس ہونا ہے، اس وقت کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ آج ہم نماز چھوڑے کس لیے؟ سچائی، امانت داری، اخلاق، حضور کے سنت کو کیوں چھوڑ دیے؟ اپنے بچوں کے لیے، بیوی بال بچوں کے لیے، گھر کے لیے، فیملی کے لیے۔ یاد رکھیے یہی بچہ، یہی مال و دولت، یہی زمین جائیداد کل قیامت میدان میں ہمارے لیے توق بن جائے گا اگر ہم صحیح تربیت، صحیح جگہ سے انکام اور صحیح جگہ سے خرچ نہ کیے تو۔ اليوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني۔ پھر معزز سامعین کرام کل قیامت میدان میں دوست اپنے دوست سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، شوہر اپنے بیوی سے بھاگے گا، بچہ اپنے ماں سے بھاگے گا، ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگے گی۔ اس وقت دوست اپنے دوست سے بھاگے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے حال نہیں ہوگا۔ اس عالم میں، اس دوستی میں جو نبی، ولی، آدم علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام یا ربی نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کو سوال نہیں کرے گا یا ربی میں بچ جاؤں تو میں نجات بن جاؤں گا، یا اللہ میں اپنے ذات کا سوال کرتا ہوں، میں کسی کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، ادریس، یعقوب، یوسف سب اپنے اپنے نفسی نفسی عالم میں ہوں گے۔ اس وقت یہ ایک آواز آئے گی یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی آواز آئے گی۔ اس وقت وہ ہمارے نبی جو تاجر مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گی، ان کی آواز گونج گی اس وقت۔ وہ نبی جس نبی کو ہم نے، جس نبی کے سنت کو چھوڑا، جس نبی نے کہا کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہے، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ وہ نبی پھر بھی نہیں چھوڑے گا۔ قیامت میں صرف مومن کے لیے نہیں، صرف نماز پڑھنے والے کے نہیں، صرف مولوی حافظ کے لیے نہیں، ہم جیسے کم وقت ہو لیے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، فجر چھوڑا پھر بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ظہر سرا پھر بھی ہمارے کوئی پرواہ نہیں، عصر سرا مغرب کی نماز چھوڑ دیا، عشاء چھوڑ دیا پھر بھی ہم خراٹے مر کے سوتے رہے، اس امتی کے لیے، اس مسلمان کے لیے میرے ربی کہیں گے یا ربی امتی امتی۔ ہمیں افسوس کرنا چاہیے، ہم کہاں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں قبر میں جانا ہے۔ رونا آتا ہے مسجد دیکھ کر، مسجد نماز پڑھنے تو کوئی نہیں ہے، ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ کے عذاب سے پہلے اس لیے آپ تمام اللہ سے درخواست وقت کی قدر کریں، 5 وقت نماز کم سے کم پڑھے ضرور۔ مسجد میں رونا آتا ہے، اذان میرے والے کے وقت، اذان کے بعد نماز کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی میرے بھائی آ جائے، جماعت ہو جائے۔ اتنے گھر ہیں، سب کا ذمہ دار نہیں ہے مسجد آ کر نماز پڑھنے کی۔ خیر معذرت چاہتا ہوں میں اگر اپنا فیلنگ شیئر کر رہا ہوں، میں پیر پکڑتا ہوں آپ تمام حضرات سے، مسجد ضرور آباد کریں، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے،
آپ تمام حضرات کا فائدہ ہے۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری ہم کمیٹی حضرات سے درخواست کریں گے، جس سے ہر معاملے میں آپ لوگ میٹنگ کرتے ہیں، ہر معاملے میں کیا مشورہ کرتے ہیں، اس معاملے میں مشورہ ضرور کریں کہ مسجد میں آباد کیوں نہیں ہو رہی ہے مسجد میں نمازی۔ آج ہمارے نوجوان راتوں رات موبائل میں وقت ضائع کرتے ہیں، ہیڈ فون لگا کے گانا سنتے رہتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، کھیل کود میں، تماشا میں، ہر غلط کام کر رہے ہیں، لیکن مسجد کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ہم غور کریں، اس پر فکر کریں، بہت ضروری ہے۔ صرف ہمارے تعلیم مشورہ اور 3 دن 40 دن لگانے والے کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک فرد کا ذمہ داری ہے کہ نماز پڑھنے کیوں نہیں آ رہا ہے، مسجد ویران کیوں پڑی ہوئی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو آج یہاں پر عہد کریں کہ کہیں بھی رہیں ہم، چاہے دکان میں رہیں، کھیت میں رہیں، کھلیان میں رہیں، کوئی بھی کام کریں، 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت جو نہیں پڑھے ہیں پڑھ، سنت پڑھ لیں۔